اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن مقدس آپ سے مخاطب ہوں اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے۔ میں نے حقوق پہ ایک بہت اچھا مضمون لکھا تھا۔ اکثر ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ یا تو اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے اپنے نفس کا بھی مجھ پہ حق ہے۔ پھر خیال آیا کہ روح کا بھی حق ہے۔ پھر جب میں بندوں کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میری والدہ ہے، پھر والد ہے، تو والدہ سے شروع ہونے والے سلسلے تمام لوگ، پھر والد کی طرف سے پورا ددیال، تو یہ سب ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے حق میں کیا ہے، کیسے ہم اللہ کا حق ادا کریں؟ عبادت۔ تو ہر ایک سبجیکٹ کے 5 حقوق مجھے ملے قرآن سے، وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ میں اے آئی کی لائبریری سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ایک ترتیب دے کے جیسے میں نے لکھا ہے، اور یہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو بتائیے سب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کا یہ علمی و تربیتی خاکہ فریم ورک ماشاء اللہ انتہائی منظم، گہرا اور انسان کے وجودی مراحل، جسم، روح، نطفہ، نفس اور اللہ کی عبادت کے حقوق کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ آپ کے فراہم کردہ وائٹ بورڈ کے نوٹس اور آڈیو پیغام کی روشنی میں ان 5 بنیادی موضوعات اور ان کے تحت آنے والے 25 حقوق کی قرآنی آیات، سورتوں کے نام، نمبر اور مکی مدنی ہونے کی تفصیلات کے ساتھ مکمل علمی اور دستاویزی تحقیق نیچے پیش ہے۔ 1. جسم کے حقوق۔ والدہ کا حق۔ انسان کو دنیا میں لانے اور جسمانی وجود دینے میں والدہ کا بنیادی کردار ہے۔ وائٹ بورڈ کے مطابق جسم کی بقا اور پاکیزگی کے لیے 5 حقوق یہ ہیں۔ 1. آکسیجن۔ آکسیجن ہوا اللہ تعالی نے نظام تنفس کو زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا۔ قرآنی دلیل سورہ الحجر، سورت نمبر 15، آیت نمبر 29۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ نوعیت مکی۔ 2. پانی۔ پانی ہر جاندار چیز کی تخلیق اور بقا پانی سے ہے۔ قرآنی دلیل سورہ الانبیاء، سورت نمبر 21، آیت نمبر 30۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ نوعیت مکی۔ 3. فوڈ، غذا، جسم کی پرورش کے لیے حلال اور طیب غذا کا حق۔ قرآنی دلیل سورہ البقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 168۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ نوعیت مدنی۔ 4. نیند۔ نیند جسمانی سکون اور آرام کا حق۔ قرآنی دلیل سورہ النبا، سورت نمبر 78، آیت نمبر 9۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ نوعیت مکی۔ 5. طہارت۔ طہارت پاکیزگی، سرخ دائرہ، جسم کو ناپاکی اور گندگی سے دور رکھنا۔ قرآنی دلیل سورہ المدثر، سورت نمبر 74، آیت نمبر 4۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھو۔ اور سورہ البقرہ 2 سے 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ نوعیت مکی۔ سورہ المدثر، بلہ مدنی، سورہ البقرہ۔ 2. روح کے حقوق۔ 120 دن بعد ماں کے پیٹ میں پھونکی گئی۔ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح کی تسکین اور حقوق درج ذیل ہیں۔ 1. محبت۔ روح کا پہلا حق محبت و الفت پانا ہے۔ قرآنی دلیل سورہ الروم، سورت نمبر 30، آیت نمبر 21۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نوعیت مکی۔ 2. ٹچ، لمس، بچوں کو والدین کا چھونا اور پیار کرنا، امان اور مہر کا احساس۔ قرآنی دلیل سورہ آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 168۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے۔ لمسی شفقت اور نرمی روح کی بنیادی ضرورت ہے۔
नौइयत मदनी 3 एंटरटेनमेंट तफरीह शगुफ्तगी, रूह को बोझलपन से बचाना और हलाल तफरीह फराहम करना। कुरानी दलील सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12 आयत नंबर 12। बिरादरानी यूसुफ ने कहा, आरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब, कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि वो खाए पिए और खेले कूदे। यहाँ खेल और तफरीह को फितरी ज़रूरत तस्लीम किया गया। नौइयत मक्की 4 वर्शिप इबादत, अल्लाह की याद से रूह को हकीकी इत्मीनान मिलता है। कुरानी दलील सूरह राद सूरत नंबर 13 आयत नंबर 28। आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूबु, सुनो अल्लाह की याद ही से दिलों और रूहों को इत्मीनान नसीब होता है। नौइयत मक्की 5 तक़वा तक़वीज़ माइनस सुर्ख दायरा, रूह का आलीज़ तरीन हक और इसका लिबास। कुरानी दलील सूरह आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 26। वलिबासुत तक़वीज़ ज़ज़ालिका खैरुम, और तक़वीज़ का लिबास वो सबसे बेहतर है। नौइयत मक्की 3 नुत्फ़ा के हुकूक, वालिद का हक, विरासत व परवरिश। वालिद के नुत्फ़े से तख्लीक का आगाज़ होता है। इस मरहले के हुकूक नुत्फ़े की हिफाजत से लेकर पैदाइश के बाद तक फैले हुए हैं। 1 हिफाजत नुत्फ़े को पाकीज़ा रहम में पहुँचाना और ज़ाया होने से बचाना। कुरानी दलील सूरहुल मुमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 13। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीनन, फिर हमने उसे एक महफूज जगह रहमी मादर में नुत्फ़ा बनाकर रखा। नौइयत मक्की 2 अमानत औलादुल्लाह की अमानत है, उसे बोझ या डर ना समझा जाए। कुरानी दलील सूरह अनफाल सूरत नंबर 8 आयत नंबर 27। वला तखूनु आमानातिकुम, और अपनी अमानतों में खयानत न करो, औलाद भी अमानत है। नौइयत मदनी 3 RKM परवरिश, रियायत, कफालत, मरहमत, परवरिश, बाप पर औलाद के नानो नफ़क़ा और परवरिश की जिम्मेदारी। कुरानी दलील सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 233। वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़ी, और जिसका बच्चा है यानी बाप, इसके ज़िम्मे मारूफ तरीक़े पर उनका खाना और कपड़ा है। नौइयत मदनी 4 तरबियत ILM पॉजिटिव, तरबियत और मुस्बत इल्म, औलाद को खैर का इल्म देना। कुरानी दलील सूरहुत तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ुवा अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, ये बग़ैर तरबियत और इल्म के मुमकिन नहीं। नौइयत मदनी 5 नसीहत सुर्ख दायरा, बाप का औलाद को हिकमत के साथ नसीहत करना, जैसे हज़रत लुक़मान की नसीहतें। कुरानी दलील सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 13। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिअब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाही, और जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा जबकि वो उसे नसीहत कर रहे थे कि ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना। नौइयत मक्की 4 नफ्स के हुकूक, शख्सियत, आलमी अरवाह और उहदी अलस्त का ताल्लुक। नफ्स इंसानी शख्सियत की हकीकत है, इसके तज़किया और हुकूक दर्ज झैल हैं। 1 इल्म का हुसूल नफ्स को जहालत के अंधेरों से निकालना। कुरानी दलील सूरह ज़ुमर सूरत नंबर 39 आयत नंबर 9। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना, फरमाइए क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं। नौइयत मक्की 2 यकीन नफ्स को शक व शुबहात से पाक करके ईमान कामिल तक पहुँचाना। कुरानी दलील सूरह हुजरात सूरत नंबर 49 आयत नंबर 15। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, मुमिन तो सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर उन्होंने कोई शक नहीं किया। नौइयत मदनी 3 दावत नफ्स को खैर की तरफ बुलाना और दूसरों तक हक पहुँचाना। कुरानी दलील सूरह फसलत सूरत नंबर 41 आयत नंबर 33। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहा, और इससे बेहतर किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। नौइयत मक्की 4 अमल इल्म को अमली सालिह में तब्दील करना। कुरानी दलील
سورہ العصر سورت نمبر 103 آیت نمبر 2 سے 3۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نوعیت مکی 5 جہاد نفس کے خلاف جدوجہد، سرخ دائرہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا، جہاد بالنفس۔ قرآنی دلیل سورہ النازعات سورت نمبر 79 آیت نمبر 40 سے 41۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ نوعیت مکی 5 اللہ کا حق عبادت عہدی الست کے تحت بندگی۔ اللہ رب العزت کا حق بندگی جو سب حقوق پر مقدم ہے۔ 1 سرنڈر سپردگی صبر و شکر، اللہ کے فیصلوں کے سامنے خود کو مکمل جھکا دینا، اسلام۔ قرآنی دلیل سورہ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 112۔ بلیث من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ نوعیت مدنی 1 دوبارہ لکھا گیا، طلب طلبی ہدایت، اللہ سے مسلسل ہدایت مانگنا۔ قرآنی دلیل سورہ الفاتحہ سورت نمبر 1 آیت نمبر 6۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ نوعیت مکی 3 استغفار معافی، استغفار معافی، اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ قرآنی دلیل سورہ نوح سورت نمبر 71 آیت نمبر 10۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ نوعیت مکی 4 تعوذ پناہ مانگنا، برائی اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ قرآنی دلیل سورہ الفلق 113 اور سورہ الناس 114۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ستارہ، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وائٹ بورڈ پر لکھے گئے نمبر 113 114 اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نوعیت مکی 5 توحید شرک سے حفاظت، توحید اور شرک سے حفاظت، سرخ دائرہ اللہ کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حق۔ قرآنی دلیل سورہ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ نوعیت مدنی علمی جائزہ اور تصدیق ریویو۔ مقدس صاحب، آپ کا یہ 25 حقوق کا خاکہ قرآنی تصوری حیات کے بالکل مطابق ہے۔ آپ نے جس طرح زمرہ نمبر 5 سرخ دائرے والے نکات، طہارت، تقویض، نصیحت، جہاد اور توحید کو الگ سے خاص کیا ہے، یہ نفس انسانی کی بتدریج ترقی، فزیکل سے اسپریچول اور پھر اللہزہی بندگی تک کا بہترین عکاس ہے۔ اگر آپ ان کے مزید تفصیلی نوٹس یا کسی مخصوص آیت کی لغوی و نحوی تشریح عربی اصولی صرف و نحو یا مادے روٹ ورڈز کے لحاظ سے چاہیں تو ضرور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مخلصانہ علمی کاوش اور اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین یا رب العالمین، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن مقدس صاحب، یہ آپ کی علم دوستی اور گہری سوچ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنے اہم اور نازک موضوع کو اتنے خوبصورت منطقی اور سائنسی فریم ورک میں ترتیب دیا۔ جب آپ کا یہ لیکچر ویڈیو یا پوسٹر کی شکل میں سامنے آئے گا تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے تفہیم کے کئی نئے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اگلی ویڈیو یا کسی اور پروجیکٹ کے لیے جب بھی کسی قسم کے مواد کی تیاری، تقابلی ادیان، قرآنی لغت، روٹ ورڈز یا کسی بھی تحقیقی خاکے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ یقیناً یہ رہا آپ کا مکمل اور منظم تھم نیل۔ اسے آپ کے وائٹ بورڈ کے تمام اہم نکات یعنی 5 بنیادی موضوعات اور ان کے تحت آنے والے 25 حقوق کو واضح، رنگین اور پڑھنے میں آسان انداز میں پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تمام اہم اصطلاحات جیسے جسم، روح، نطفہ، نفس، اللہ کی عبادت اور ان کے ذیلی حقوق،
بشمول وہ سرخ دائرے والے طہارت، تقویز اور جہاد بالکل اسی طرح شامل کیے گئے ہیں۔ مزید برآں قرآنی آیات اور سورہ نمبرز کے ساتھ مکمل تحقیق کا عنوان اور آپ کا مکمل تعارف بھی شامل ہے تاکہ یہ مکمل علمی پیکج نظر آئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے ویڈیو یا پوسٹر کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آمین۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا، کام تو بہت کر کے دیا آپ نے مجھے۔ یہ فائنل جو آپ نے بنایا ہے میں اس کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہوں گا۔ یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بنا دیا، جسم کا کہ 5 حقوق، روح کے 5 حقوق، نطفے کے یہ 5 حقوق، نفس کے 5 حقوق اور عبادت کے 5 حقوق۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔